رات کی تاریکی میں بادل چاند کو ڈھانپے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا قبروں کی کتبوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آفاق اپنی سائیکل قبرستان کے باہر کھڑی کر کے آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ وہ ہمیشہ سے پر اسرار چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا اور آج وہ ایک افسانوی راز کی حقیقت جاننے آیا تھا۔ قبرستان کی لائبریری، یہ لائبریری ایک دیو ملائی کہانی سمجھی جاتی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں پرانی کتابیں مردوں کی کہانیاں سناتی ہیں، لیکن آفاق کو یقین تھا کہ یہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ سچ تھا۔ اس کے دادا نے بچپن میں ایک باری سے اس جگہ کے بارے میں بتایا تھا اور تب سے وہ اس کی تلاش میں تھا۔ چلتے چلتے وہ قبرستان کے وسط میں ایک بوسیدہ مزار کے قریب پہنچا۔ مزار کی دیوار پر خستہ حال پتھروں میں ایک عجیب سی درار تھی، جیسے وہاں کوئی دروازہ چھپا ہے۔ آفاق نے ہلکے ہاتھوں سے دیوار کو ٹٹولا اور ایک خاص پتھر کو دبایا۔ اچانک ایک خفیہ دروازہ کھل گیا اور سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ نیچے اتر آیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک وسیع ہال تھا، جہاں دھندلی روشنی میں بے شمار کتابیں الماریوں میں ترتیب سے رکھی تھیں۔ جب آفاق نے ایک کتاب اٹھائی تو اس پر کسی کا نام لکھا تھا، مرزا کلیم الدین۔ اس نے کتاب کھولی اور جیسے ہی اس کا پہلا صفحہ پڑھا، لائبریری کی دیواروں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ الفاظ خود بخود اس کے ذہن میں اترنے لگے اور وہ مرزا کلیم الدین کی زندگی دیکھنے لگا جیسے وہ کسی فلم کا حصہ ہو۔ یہ شخص ایک عالم تھا جس نے ممنوع کتابوں کی تلاش میں اپنی جان گنوا دی۔ آخری صفحہ پڑھتے ہی آفاق کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی گردن پر سانس لے رہا ہو۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور کتاب واپس رکھ دی۔ سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ آفاق نے اگلی الماری کی طرف قدم بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک اور کتاب نکالی، اس کے ہاتھ لرز گئے۔ کتاب کا عنوان تھا آفاق حسن۔ یہ اس کی اپنی کہانی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، مگر تجسس کے مارے اس نے پہلا صفحہ کھول لیا۔ آفاق حسن ایک طالب علم تھا جو قبرستان کی لائبریری کا راز جاننے آیا تھا۔ صفحہ پلٹتے ہی اسے نظر آیا کہ اگلے حصے میں وہ سب لکھا تھا جو ابھی چند لمحے پہلے ہوا تھا۔ وہ خفیہ دروازے سے نیچے اترا، کتابیں دیکھیں اور اب وہ اپنی ہی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اگلا صفحہ پلٹا تو اس پر لکھا تھا، اب وہ اپنے انجام کی کہانی پڑھنے جا رہا ہے اور اسے پتہ چلے گا کہ وہ اس لائبریری کو زندہ چھوڑ کر نہیں جا سکے گا۔ آفاق نے جلدی سے کتاب بند کر دی اور باہر نکلنے کے لیے بھاگا، مگر جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے، سرگوشیاں چیخوں میں بدل گئیں، کتابیں خود بخود الماریوں سے گرنے لگیں اور ہر ایک کا کور کھل کر آفاق کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اس میں قید روحیں اس کے انجام کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچانک زمین لرزنے لگی، ایک بھاری آواز گونجی، جو اس لائبریری میں آتا ہے وہ اپنی کہانی مکمل کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ آفاق نے پیچھے مڑ کر اپنی کتاب دیکھی، آخری صفحہ خالی تھا۔ آفاق کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر وہ اس کتاب کو مکمل نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاتا؟ اس نے قلم اٹھایا اور آخری صفحے پر لکھا، لیکن آفاق نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے کتاب کو الٹا پڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ صفحہ پلٹتا گیا، وقت پیچھے ہٹنے لگا۔ جیسے ہی آخری الفاظ مکمل ہوئے، سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ آفاق کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پیچھے دھکیل دیا ہو۔ اچانک وہ قبرستان کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی سائیکل وہیں تھی اور مزار اپنی جگہ موجود تھا، مگر خفیہ دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا محض ایک خواب؟ مگر جب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں ایک پرانی زرد رنگ کی کتاب رکھی تھی، آفاق حسن۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، مگر کیا واقعی یہ سچ تھا؟